الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجاه فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے جو مضمون بیان کیا گیا تھا اس کا عنوان یہی تھا کہ سنی سنائی باتوں پر بغیر کسی ثبوت کے یقین کرنا کتنا مضر ہے اور بہت سی خرابیوں کا یہ سبب اور ذریعہ ہے. یہ جو ایک گناہ ہے کہ سنی ہوئی بات پر بغیر تحقیق کے یقین کرنا، اس میں زبان کا بڑا عمل دخل ہے. اسی لیے آج کے عنوان میں بھی زبان ہی سے متعلق کچھ گفتگو عرض کرنی ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب بنا کر فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، سچ بولو. وقولوا قولا سدیدا. اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے، اعمال ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. جو شخص اللہ اور رسول کی بات مانے گا تحقیق وہی بڑی کامیابی پانے والا ہے. بڑی کامیابی، عظیم کامیابی اسی کو ملی. اور سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے، جو بات بھی نکلتی ہے، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ اس کو نوٹ کرتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں نے منہ سے کچھ بھی بول دیا، کسی وقت بھی بول دیا، کسی کو بھی بول دیا تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. دنیا میں شاید کوئی اس کو نہ پوچھے، ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی اس کا مواخذہ نہ کرے، لیکن اللہ نے ایک نگران فرشتہ مقرر کیا ہے اور وہ ایک ایک لفظ لکھ رہا ہے. اگر اس زبان سے کوئی اچھی بات نکل رہی ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے، اور اچھی بات کے بدلے میں معاملہ بھی اچھا ہوگا. اور اگر زبان سے کوئی بری بات نکل رہی ہے تو وہ بھی نوٹ کی جا رہی ہے، اور اس بری بات کا جو نتیجہ ہے وہ بھی سامنے آئے گا. تو انسان بالکل اس زبان کے معاملے میں بے فکر نہ ہو، بلکہ بہت زیادہ محتاط رہے، متفکر رہے، سوچتا رہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. عربی کا مقولہ ہے اولا فکر ثم قل، کہ پہلے سوچو پھر بولو.
اور جو میں نے آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی خطبے میں، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اس کا ترجمہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب و غریب کیا. فرمایا کہ پہلے سوچو پھر بولو، پھر بول کر سوچو. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ بولنے سے پہلے انسان سوچے میں کیا بول رہا ہوں، پھر بولنے کے بعد بھی سوچے کہ میں نے کیا کہا. آیا اس کہنے کے بعد مجھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ میں نے اچھی بات کہی، اچھا کام کیا، یا مجھے اس پہ افسوس کرنا چاہیے اور کسی سے معذرت کرنے کی نوبت آ رہی ہے تو پھر معذرت کرنی چاہیے کہ میں نے کسی کا دل دکھایا، کسی کی جو ہے وہ آبرو ریزی کی، کسی پر الزام لگایا، کسی کی غیبت کی، تو پھر اب مجھے اس کا جو طریقہ ہے توبہ کا وہ اختیار کرنا چاہیے. تو پہلے انسان سوچے پھر بولے، پھر بول کر بھی سوچے. اگر یہ انسان اپنا مراقبہ شروع کر دے تو پھر زبان کے گناہ سے وہ بچے گا. عربی کا مقولہ ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. زبان کا جو سائز ہے، جسامت ہے، وہ بہت چھوٹی سی ہے، تھوڑی جسامت ہے اور چند انچ کا یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن وہ جرمہ کبیر، اس کا جرم بہت بڑا ہے. اور عربی کا شاعر کہتا ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلوار اور نیزے اور تیر کا جو زخم ہے وہ تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا. وہ انسان کو یاد رہتا ہے اور انسان اس کی وجہ سے دلوں میں عداوت اور دشمنیاں پال لیتا ہے. اس لیے زبان کو بہت زیادہ احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جو حدیث شریف میں نے تلاوت کی، حضرت عقبہ ابن عامر کی یہ روایت ہے، صاحب مشکات نے اپنی مشکات میں اس کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور ایک سوال کیا. یاد رکھیے کہ صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے ہیں، اور ان میں بعض سوالات ایسے ہیں کہ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، ان کا جواب بھی دیا ہے. اور بعض سوالات ایسے ہیں کہ وہ احادیث میں مذکور ہیں، لیکن اگر ان تمام سوالات پر ایک گہری نظر ڈالی جائے تو نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ صحابہ کرام اکثر دینی اور اخروی چیزوں سے متعلق سوال کیا کرتے تھے، دنیاوی اور اپنے دنیاوی فائدوں کی چیزوں کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ ان کو فکر اپنے دین کی زیادہ تھی کہ ہمارا دین جو ہے کیسے بچے گا، آخرت میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی. ان کی سوچ و فکر کا محور یہی تھا، اس لیے ان کے اکثر سوالات بھی اسی سے متعلق. آج کل ہمارے عام طور پہ سوالات جو ہوتے ہیں وہ دنیاوی مفاد سے متعلق زیادہ ہوتے ہیں کہ میں اچھا بزنس مین کیسے بن جاؤں، میری تعلیم اچھی کیسے ہو جائے، کون سی یونیورسٹی اچھی ہے، کون سی جگہ اچھی ہے وہاں جانا چاہیے، یا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے میں خود کفیل اور اچھا ہو جاؤں. ہمارے عام طور پر معاشرے میں سوالات یہی ہوتے ہیں. یہ اگر ملازمت کر رہا ہے تو ترقی کیسے ہو جائے، عہدہ کیسے آگے بڑھ جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. لیکن صحابہ کرام کی فکر یہ ہوتی تھی کہ ہم دینی اعتبار سے آگے کیسے بڑھ جائیں، آخرت میں کیسے ہم کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے سوال کیا کرتے تھے. مثلا قرآن کریم میں سوال آتا ہے، انہوں نے پوچھا یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن. صحابہ نے عورتوں کے بارے میں پوچھا کہ ان سے نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے، یتیموں کا کیا حکم ہے، ان کی میراث کا کیا حکم ہے، ان کے مہر کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. چونکہ جاہلیت میں عورتوں کے معاملے میں بہت زیادہ ظلم و زیادتی کا ایک معاملہ کیا جاتا تھا، صحابہ کرام نے اس بارے میں پوچھا. پھر پوچھا یسألونک عن الاحلہ، چاند کے بارے میں پوچھا کہ باریک ہو کر ظاہر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پھر بدر کامل بن جاتا ہے، پھر یہ باریک ہونا شروع ہوتا ہے اور مہینے کے آخر میں بالکل غائب ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ سوال پوچھا. ایسی کچھ اور بھی سوالات ہیں. تو ان سوالات میں جو صحابہ نے پیغمبر سے کیے، ایک اہم ترین سوال جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت تک آنے والی امت پر ایک عظیم احسان ہے صحابہ کا کہ انہوں نے یہ سوال پیغمبر سے پوچھا، اور پھر آپ نے جو اس کا جواب ارشاد فرمایا. اگر ہم اس کے جواب پر غور کریں تو ہمیں بھی دنیاوی اخروی مصائب سے نجات مل سکتی ہے. سوال یہ کیا، من نجات، اے اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی. مطلق فرمایا. اس میں یہ نہیں کہا کہ دنیاوی مصائب سے، قبر کے حالات سے، حشر کے حالات سے، قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں جو کچھ ہوگا اس کے حالات سے، دینی دنیاوی اعتبار سے. مطلق فرمایا کہ نجات مطلق ان سب چیزوں سے کیسے ملے گی. تو آپ نے اس کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. دوسری بات فرمائی ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تم کو وسیع ہو، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو.
اور تیسری بات فرمائی وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتے رہو، روتے رہو۔ یہ 3 باتیں ہیں، یہ 3 نسخے ہیں، اگر ان 3 نسخوں کو کوشش اختیار کرے تو اس کو نجات مل جائے گی۔ اب اس میں جو پہلا نسخہ ہے اور وہ ہے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ زبان پہ کنٹرول کس طرح ہونا چاہیے؟ جیسے ایک ماہر ڈرائیور کا گاڑی پر کنٹرول ہوتا ہے، کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ انسان کا زبان پر ایسا کنٹرول ہو۔ اگر ماہر ڈرائیور ذرا سی بے احتیاطی کرے تو نہ صرف یہ خود وہ اس کی تکلیف اور موت کا باعث بن سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ موجود جتنی سواریاں ہیں ان سب کی بھی تکلیف اور موت کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اگر وہ ماہر ہے اچھے طریقے سے وہ گاڑی کو اور سواری کو منزل مقصود پر پہنچا دے گا۔ ایسے ہی انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔ اگر اس کی زبان اس کے کنٹرول سے باہر ہے اور اس کے قابو میں نہیں ہے تو پھر وہ اپنا بھی نقصان کرے گا اور اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ معاشرے کی خرابیوں میں اگر ہم غور کریں تو اکثر خرابیوں کے پیچھے آپ کو کار فرما یہ زبان نظر آئے گی، چاہے وہ گھر کے اندر ازدواجی زندگی ہو، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، چاہے وہ ہمارے معاملات سے متعلق کوئی چیز ہو۔ اگر اس میں کوئی خرابی نظر آ رہی ہے تو اکثر اس کا سبب یا اس کی بنیاد وہ زبان کا بے قابو ہونا نظر آتا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جہنم میں اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے۔ خواتین نے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ اپنے شوہروں کی ناشکریاں کرتی ہیں اور زبان سے لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں۔ یہ 2 بیماریاں عورتوں کی ایسی ہیں جن کی وجہ سے اکثر ان کو آپ نے جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مسکین تم کسے سمجھتے ہو؟ مسکین کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ ہمارا بھی عمومی جواب یہی ہوتا ہے کہ مسکین غریب فقیر وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حقیقی مسکین نہیں، یہ تو دنیاوی اعتبار سے تمہارے اعتبار سے مسکین ہے۔ اصل حقیقی مسکین وہ ہے جو کل قیامت میں آئے، اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہو اور اس کے پاس نیکیوں کا ایک ڈھیر ہو، پہاڑوں کے برابر وہ نیکیاں لے کر آئے، لیکن دوسری طرف اصحاب الحقوق کھڑے ہوں جن کی اس نے حق تلفی کی ہے، جن کے ساتھ اس نے برائی کی ہے، جن کا حق مارا ہے۔ تو یہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا یہ شخص اپنی نیکیوں کو دیکھ کر گمان کرے گا میں تو جنتی ہوں ماشاءاللہ، اس لیے کہ اتنی نیکیاں میرے پاس، آج تو ضرور میں بچ جاؤں گا۔ لیکن ابھی جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص آئے گا کہ اے اللہ اس نے میری زمین دبائی تھی، چونکہ وہاں تو عدل ہے، وہاں انصاف ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو، وہ لے کے چلا جائے گا۔ دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا، ایک کہے گا اس نے میری زبان سے غیبت کی تھی، ایک کہے گا اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، ایک کہے گا اس نے میرے بارے میں بدگمانی کی تھی، ایک کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی۔ یہ سارے گناہ جو زبان کے اس نے کیے اس کے دعوے دار کھڑے ہوں گے اور نیکیاں اس کی نکلتی جائیں گی حتیٰ کہ وہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں جو ہے وہ قطار پھر بھی موجود ہے۔ پھر ایک شخص آگے بڑھے گا اور کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے جو ہے میرا قرضہ واپس نہیں کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اب تو اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں ہیں۔ فرشتے بھی عرض کریں گے اللہ اب تو نیکیاں نہیں، اب کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالو۔ اب ان اصحاب الحقوق کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ انجام یہ ہوگا کہ جو شخص نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا اب وہ گناہوں کا پہاڑ لے کر وہاں کھڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حقیقی مفلس ہے۔ زبان سے گناہ کو معمولی سمجھ رہے ہیں، ہم نے زبان سے بیوی کو الٹی سیدھی باتیں بول دی اور ہمیں کوئی فکر بھی نہیں، معافی بھی نہیں مانگی۔ اولاد کو باپ نے باتیں سنا دی بلا وجہ، گالم گلوچ کر لی، یا اولاد نے باپ کے حق میں زبان درازی کر لی، ماں کے حق میں زبان درازی کر لی، معافی بھی نہیں مانگی اور بڑے مطمئن ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کل یہی لوگ کھڑے ہوں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اور نیکیاں مادی جائیں گے، خدا نہ خاصہ نیکیاں نہیں ہوئی تو کیا کرے گا۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ باطل کو رد کرو یا باطل کو ختم کرو اپنی زبان کی خاموشی سے۔ یہ زبان اتنا اہم ایک ہتھیار ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے کھڑے ہو کر غلط بات بول رہے ہیں، وہ باطل بات کہہ رہا ہے یا وہ خلاف واقع اور خلاف حق بات کہہ رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جواب دینے میں اس نے ماننا نہیں ہے، تو اس کا علاج یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اس خاموشی اور سکوت سے اس کا باطل ختم ہو جائے۔ قرآن کریم میں حضرت
مریم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمایا تھا، عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب وہ اس شیرخوار بچے کو گود میں لے کر آئیں تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارے والد برے آدمی نہیں تھے، تمہاری ماں کوئی فاحشہ بدکار عورت نہیں تھی، یہ تم کہاں سے بچہ لے آئی بغیر نکاح کے اور بغیر شوہر کے؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاشارت الیہ، انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی، چونکہ قوم نے ایک باطل بات کہی تھی، قوم نے ایک باطل الزام لگایا، تو جواب میں اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم جواب دو خود، بلکہ کہا فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ تو جواب میں قوم کہتی ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ہم کلام کریں اس سے جو ایک بچہ گہوارے میں ہے، شیرخوار ہے، بول نہیں سکتا، ہم کیسے اس سے بات کریں؟ لیکن انہوں نے جواب میں اتنی بات مزید کہی کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ ان کی شریعت میں خاموشی کا روزہ تھا، ہماری شریعت میں روزے کی حالت میں خاموشی کو عبادت سمجھ کے اختیار کرنا یہ کوئی کام نیکی کا نہیں ہے۔ ویسے انسان اپنی زبان کو غیبت سے بچانے کے لیے خاموشی اختیار کرے اور زبان کے گناہ سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ خاموش رہنا روزے میں عبادت ہے تو اس کا جو ہے کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن ان کی شریعت میں موجود تھا۔ تو انہوں نے صاف کہا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے آج روزہ رکھا ہے، میں بات چیت نہیں کروں گی، کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ جواب میں پھر وہی بچہ بولا۔ اب دیکھیے یہاں باطل کے مقابلے میں خود اللہ نے سکوت کا حکم فرمایا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ باطل کا جواب اور علاج وہ سکوت اور خاموشی ہے، وہ اس کو جواب دینا نہیں ہے، الا یہ کہ جہاں جواب دینے سے مسئلہ حل ہو، اللہ نے اس شخص کو وہ مقام دیا ہو یا سامنے والا اس کے اندر طلب ہو اور وہ ایک حق کی تلاش میں آیا ہو تو ضرور اس کے سامنے حق بات رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ صرف بحث کرنے کے لیے آیا ہے یا اعتراض کرنے کے لیے آیا ہے یا صرف تنقید کرنے کے لیے آیا ہے تو ایسے خلاف حق بولنے والوں کا جواب سوائے خاموشی کے اور کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہو، اللہ پر یقین رکھتا ہو، اس کو چاہیے یا تو صحیح اور سچ بات کہے، خیر کی بات کہے، یا خاموشی اختیار کرے، یعنی خیر زبان سے نکالے ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ اس زبان کے اچھے بول کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو چونکہ فرعون کی طرف سے ایک خواب کی تعبیر جو اس کو نجومیوں نے بتلائی تھی، اس کو سن کر اس نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے شیرخوار بچوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے خدام وغیرہ پھر بعد میں کہاں سے آئیں گے، ہم تو ان کو خادم بناتے ہیں، ان سے خدمتیں لیتے ہیں، تم بچوں کو مروا دو گے تو آئندہ میں خادم نہیں ملیں گے۔ تو اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ 1 سال بچوں کو جو پیدا ہوتے تھے قتل کر دیا کرتا تھا، 1 سال چھوڑ دیا کرتا تھا، تاکہ جو 1 سال وہ چھوٹے ہوئے ہوں وہ ہماری خدمت کے لیے ہوں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ سے 1 سال بڑے تھے، وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال میں اس نے بچوں کو چھوڑنا تھا، قتل نہیں کرنا تھا۔ 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو یہ وہ سال تھا جس میں بچوں کو قتل کر رہا تھا، تو ان کو بھی قتل ہونا تھا۔ اللہ نے ان کی والدہ کو یہ کہا کہ تم جو ہے وہ کوئی غم نہ کرو، کوئی خوف نہ کرو، اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالو، صندوق کو بند کرو اور اس کو دریا میں ڈال دو۔ اور اس موقع پہ اللہ نے موسیٰ سے 3 باتیں فرمائی، لا تخافی ولا تحزنی نمبر 1، انا رادوہ الیک نمبر 2، وجاعلوہ من المرسلین نمبر 3۔ 3 باتیں فرمائی اور یہ بذریعہ الہام فرمائی۔ پہلی بات یہ کہی کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو۔ ایک ماں کو غم اور دکھ تو ہوتا ہے نا کہ شیرخوار بچہ اس کو جو ہے وہ اپنے سے جدا کر دے، اور ایک ظالم سے بچنے کے لیے وہ کو صندوق میں ڈال کر سمندر میں ڈال دے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان نے اس موقع پر موسیٰ کو ایک وسوسہ ڈالا اور کہا کہ دیکھو یہ بچہ تمہارے پاس اگر رہے، بالفرض فرعون کی فوج کے لوگ آ کر اس کو قتل بھی کر دیں تو کم سے کم تمہاری آنکھوں کے سامنے تو ہوگا، تم اس کو کفن تو دے سکو گی، تم جنازہ پڑھ کے دفن تو کر سکو گی، لیکن اگر تم اللہ کا یہ حکم پورا کرنے کے لیے سمندر میں ڈال دو گی تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو جانور نے کھایا، کسی مچھلی نے کھایا، انسان نے اٹھایا، کہاں گیا، اس کا تمہیں جسم بھی نہیں ملے گا، جنازہ کیسے ہوگا، دفن کیسے کرو گی۔ یہ وسوسہ دل میں ڈالا شیطان نے۔ اللہ نے اس موقع پہ ان کے دل کو سنبھالا اور ان کو فرمایا کہ غم نہ کرو، خوف نہ کرو، ہم یہ بچہ تمہیں واپس کریں گے۔ دوسری بات یہ فرمائی انا رادوہ الیک، بچہ تمہیں واپس کریں گے۔ اور تیسری بات فرمائی وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو نبی بھی بنائیں گے۔
اس سے ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا. انہوں نے اس بچے کو صندوق میں ڈال کر وہاں ڈال دیا. وہ بہتے بہتے فرعون کے محل کے قریب پہنچا. اس کے ملازموں نے اس کو اٹھایا, لیکن صندوق بڑا اچھا تھا. ان کو خطرہ ہوا اگر ہم خود ہی پہلے کھول لیں تو ہمیں بادشاہ مروا نہ دے, تو بند ہی انہوں نے محل میں پہنچا دیا. سب سے پہلے ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی, جن کو اللہ نے بعد میں ایمان کی توفیق دی, جن کا نام آسیہ ہے, امرائے فرعون کر کے, جو میں نے دوسری آیت تلاوت کی تھی خطبے میں, اس میں انہی کا قصہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی, حضرت آسیہ کی مثال بیان کی. انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی, اے اللہ میرے لیے اپنے مقام قرب میں جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیجیے. ایک دعا یہ کی تھی. دوسری دعا یہ کی تھی کہ مجھے فرعون سے اور اس کے کارندوں سے بچا لے اور مجھے ظالموں سے بچا لے. یہ دعا ان کی قرآن کریم اللہ نے خود ذکر فرمائی ہے. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. حضرت آسیہ کے پاس وہ صندوق پہنچا, انہوں نے کھولا تو اندر ایک خوبصورت بچہ. ویسے بھی جو بچے ہوتے ہیں, چاہے وہ سیاہ فام حبشی کا ہو, اس کے چہرے پہ ایک معصومیت ہوتی ہے. اس کو آپ سمجھیں کہ معصومیت کیوں ہوتی ہے, اور اس کے چہرے پہ چاشنی کیوں ہوتی ہے. سیاہ فام بچہ ہے, چاشنی اسی ہوتی ہے کہ وہ اس نے گناہ نہیں کیے ہوتے, گناہ کا اثر چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتا. لیکن بلوغ کے بعد اگر انسان گناہ نہ چھوڑے, گناہ گار ہو, تو اس کے چہرے پر ان گناہوں کی نحوست دیکھی جا سکتی ہے. اور اگر وہ نیک عمل و متقی ہو تو اس کے چہرے پر تقویٰ کا نور بھی دیکھا جا سکتا ہے. محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے. بہرحال تو جب دیکھا کہ ایک تو وہ بچہ شیرخوار معصوم بچہ, پھر اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, کہ اے موسیٰ تجھ پر میں نے اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی. ایک اور اللہ نے فضل فرمایا کہ جو ان کو دیکھتا ان کی محبت کا غلام بن جاتا. تیسری بات یہ کہ نبوت کا اور رسالت کا نور بھی چہرے پر موجود تھا, اس لیے کہ اللہ نے ان کو نبی بنانا, ان وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ نے فرمایا. تو یہ تین قسم کے اسباب جمع تھے. جو دیکھتا وہ ان سے محبت کرنے لگتا. بی بی آسیہ نے دیکھا تو ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی, اور جب وہ بچہ اندر دیکھا تو فرعون کی جو پولیس تھی اور اس کی جو اس کے لشکر کے لوگ تھے, وہ آ گئے اس بچے کو قتل کرنے کے لیے. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو. فرعون کے پاس آ گئی اس کو لے کر, اور وہ بچہ اس کو دکھایا اور کہا کہ قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا, کہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تمہاری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے, اس کو قتل نہ کرو, یہ ہمیں فائدہ دے گا انشاءاللہ, اور ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے. چونکہ فرعون لاولد تھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری اولاد میں شامل ہو جائے گا, ہماری اولاد بن جائے گا اور ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک بنے گا. مفسر نے لکھا ہے کہ اس موقع پہ فرعون نے کہا تھا کہ یہ تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے, میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت بی بی آسیہ کے اس بول کی وجہ سے, زبان کا بول جو اصل میں بتلانا چاہ رہا ہوں, اس بول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی. حالانکہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا, وہ اس کی بیوی تھی, اس کے محل میں رہتی تھی, اور وہ خود اپنی عبادت کرواتا تھا, لوگوں سے مجبور کرتا تھا. اس کی بیوی کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی زبان کے ایک اچھے بول کی وجہ سے. اور بول کیا تھا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, شاید ہمیں نفع دے دے, ہم اچھا اس سے فائدہ ہوگا, ہم اس کو اولاد بنا لیتے ہیں. اور فرعون نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں, تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. روایت میں آتا ہے, نسائی شریف کی روایت ہے, کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر فرعون اس موقع پر یہ کہہ دیتا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اللہ اس کو بھی ایمان کی توفیق دے دیتا. اندازہ لگائیے زبان کی بول کی کتنی اہمیت ہے. فرعون نے کہا تھا کہ یہ قرۃ لکی لا عینی, میری آنکھ کی قرت نہیں ہے, یہ ٹھنڈک نہیں, تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر اس کے منہ سے یہ بول نکل جاتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو اللہ اس کو بھی ایمان کی توفیق دے دیتا. جو اپنی عبادت کرواتا تھا, زبان کے بول کی وجہ سے اس کو بھی نجات مل جاتی. اب دیکھیے من نجا کے جواب میں آپ فرما رہے ہیں املک علیک لسانک. حضرت بی بی آسیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بول کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ایمان کی دولت بخشی, بلکہ اس ایمان پر ایسی استقامت دی کہ جب فرعون کو معلوم ہوا تو فرعون نے ان پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا. حالانکہ وہ ان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس فرعون نے ان کے لیے محل بنایا تھا سونے کا, خالص سونے کا محل بنا کے ان کو دیا تھا کہ اس پر رہیں گے. لیکن جب دیکھا کہ یہ ایمان لے آئی ہیں اور مجھے رب نہیں مانتی, تو پھر ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا اور ان کے دونوں ہاتھوں پر بیخیں گاڑی بالکل ہتھیلی کے بیچ میں,
اور دونوں پیروں پر میخیں گاڑی اور کہا کہ تم جو ہے وہ یہ ایمان چھوڑ دو. وہ کہتی نہیں. اس موقع پر اللہ نے ان کو ان کا جنت کا مقام دکھایا دنیا کے اندر, تمہارا یہ مقام. فرعون نے کہا کہ ان کے سینے پر ایک بڑا وزنی پتھر رکھو. پتھر رکھا گیا, اللہ نے وہ مقام دکھایا تو ان کو ہنسی آ گئی, اپنا مقام دے کر خوش ہوئی. فرعون نے کہا یہ عورت پاگل ہو گئی, میں نے اس پہ اتنا ظلم کیا ہے اور یہ ہنس رہی ہے. حالانکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ہنس کس بات کر رہی ہے, وہ خوش اس پہ ہو رہی تھی کہ میرے پروردگار نے میری دعا قبول کر لی. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, اے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے. وسیع نے لکھا ہے کہ یہاں بھی انہوں نے پہلے اللہ کا قرب مانگا, رب ابنی لی عندک, یہ قرب ہے. اس کے بعد کہا بیتا فی الجنہ, یعنی جنت کے محل کی درخواست بعد میں ہے, اللہ مجھے آپ کا خاص قرب چاہیے. چنانچہ اس پتھر کے رکھنے کے بعد بھی جب انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا, اللہ نے ان کو ایسی استقامت دی, وہ زمان کا سچا بول تھا, تو کہا اور بڑا پتھر رکھو. پھر کہا اب نہیں مانو گی تو سر کچل کے تمہیں ختم کر دیں گے. اللہ نے ان کی روح اس سر کے کچل جانے سے پہلے ہی قبض کر لی, اور ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ پتھر سے ان کو وہ شہید کرتے. ان کی روح پرواز کر گئی. اللہ نے ایسی ان کو استقامت نصیب فرمائی تھی اس زبان کے بول کی وجہ سے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ کل جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت بی بی آسیہ کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے. مقام دیکھ اللہ کیا نصیب فرما رہے ہیں. جو فرعون کی دنیا میں بیوی تھی, کل جنت میں ہمارے نبی آخر زمان کی وہ اہلیہ بنیں گی. زبان کے بول کا اتنا بڑا اثر ہے. دوسری بات فرمائی کہ وہ لسعک بیتک, عام طور پر فتنوں میں وہی شخص مبتلا ہوتے ہیں جو بلا ضرورت گھروں سے باہر رہتے ہیں. ایک ضرورت اور مجبوری ہے, انسان کو جانا پڑتا ہے, جائے, لیکن جب کام پورا ہو جائے تو گھر میں آئے. اپنے گھر کو انسان ہوٹل یا ریسٹورنٹ نہ بنائے. آج عام لوگوں نے اپنے گھروں کو ہوٹل بنایا ہوا ہے. وہ اس طرح کہ صبح کو جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, بچوں سے ملاقات نہیں ہوتی. جب رات کو گھر آتے ہیں تو بچے اس وقت سو چکے ہوتے ہیں. وہ گھر آ کر کھانا کھاتے ہیں, وہ سو جاتے ہیں. یہ معاملہ تو ایک مسافر ہوٹل میں کرتا ہے کہ وہ ہوٹل میں جا کے اپنا سامان رکھتا ہے, دن بھر کام کاج کرتا ہے, رات کو آتا ہے اور سو جاتا ہے, صبح پھر نکل جاتا ہے. تو گھروں کو ہوٹل نہ بنائیے. گھر والوں پہ بھی توجہ دیجیے, اولاد پر توجہ دیجیے, ان کی بات سنیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہماری اولادیں اپنے لیے باہر معاشرے میں دوستیاں ڈھونڈیں گی, تلاش کریں گی. ان کو گھر کے اندر ہم محبت دیں, ان سے دوستی کا تعلق رکھیں کہ باپ کے سامنے, ماں کے سامنے بچے اپنے دل کی بات کہہ سکیں اور ماں باپ ان کے مسائل کو حل کر سکیں. یہ بھی ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ لسعک بیتک, خواتین بھی خاص طور پر اس کا اہتمام کریں کہ جب ان کو ضرورت سے گھر سے نکلنا ہو پردے کا اہتمام کریں, بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلیں. جو عورت بناؤ سنگھار کر کے بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے خود بھی فتنے میں پڑتی ہے, دوسروں کے بھی فتنے کا باعث بنتی ہے. اولاً تو یہ گھر ہی ان کا پردہ ہے, ضرورت ہو تو نکلیں لیکن پردے کے ساتھ نکلیں, اور پھر اس کے بعد فوراً گھر آئیں. گھر ان کو وسیع ہونا چاہیے. اور تیسری بات فرمائی کہ وابکی علی خطیئتک, اپنے گناہوں پر روتے رہو. لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جن سے ایک اجتہادی خطا ہوئی تھی, قرآن کریم اللہ نے اس کو ذکر فرمایا. اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کو زمین پہ اتار دیا. تقدیر الہی کے اندر یہ بات پہلے ہی سے طے ہو چکی تھی. وہ کتنا روئے اپنی اس غلطی پر. اللہ نے غلطی معاف بھی کر دی, معافی کا اعلان بھی کر دیا, لیکن اتنا روئے. روایت میں آتا ہے کہ اگر حضرت آدم و حوا کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے اور ان کو ایک جگہ رکھا جائے, قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے آنسوؤں کو ایک جگہ رکھا جائے تو ان کے آنسو زیادہ ہو جائیں گے. اتنا وہ روئے. اللہ کو بندوں کا یہ رونا پسند ہے, اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. انسان اپنے گناہوں پر کبھی کبھی رویا کرے, اعتراف کیا کرے, اللہ میں اقراری مجرم ہوں, غلطی ہوئی. اس سے انسان کی اور عزت بڑھے گی. اپنے گناہ پر کبھی بھی گھمنڈ نہ کرے, کبھی بھی تکبر نہ کرے, کبھی بھی اس کا انکار نہ کرے, اس کا اقرار کرے. حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جن کا لقب خطیب الانبیاء ہے, انبیاء میں وہ خطیب تھے, کہ وہ اتنا روتے تھے, حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے, کہ ایک دفعہ ان کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی زیادہ رونے کی وجہ سے. اللہ نے دوبارہ بینائی دی, پھر اتنا روئے کہ دوبارہ بینائی زائل ہو گئی. یہ نبی کس چیز پر رو رہے ہیں؟ اللہ کے مقام قرب کو حاصل کرنے کے لیے رو رہے ہیں. ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے, گناہوں پر رو رہے ہوں. وہ اللہ کے خوف سے, ان کی عظمت سے روتے ہیں تاکہ ہمارا آخرت میں جو مقام ہے اور بلند ہو. عام انسانوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر وہ روئیں. تو گناہوں پر رونا یہ بھی نجات کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو, ساری امت کو دنیا آخرت کے جملہ مصائب سے نجات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.